بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر. صدق اللہ العلی العظیم. معزز حضرات، جیسے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، قرآن مجید جو کہ معجزہ خالدہ ہے، اس پر شروع سے ہی مختلف قسم کے شبہات کیے گئے اور یہ سلسلہ آج تک بھی جاری ہے، اور اسلام دشمن عناصر کی جانب سے نعوذ باللہ اس میں کمی اور زیادتی کرنے کی باتیں کرتے ہوئے آئے، اور آج بھی یہی باتیں کچھ شرپسند عناصر کی طرف سے جاری ہے. قرآن مجید کی متعدد آیتوں پر اسلام دشمن عناصر کی طرف سے حملہ ہوتے آئے ہیں. ان میں سے چند وہ آیتیں جو حکم جہاد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان پر بھی یہی اشکالات اور شبہات کیے گئے، اور نعوذ باللہ ان آیتوں کو معاشرے میں امنیت کے خلاف اور دہشت گردی اور آتنکی پھیلانے والی آیتیں تصور کی گئی، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے باشر پسند عناصر ان آیتوں کو قرآن مجید سے نکالنے اور حذف کرنے کی باتیں کرنے کی منحوس باتیں کرنے لگے. حالانکہ اسلام میں، شریعت اسلام میں حکم جہاد تشریح کی گئی ہے اپنے آپ سے دفاع کرنے کے لیے، اور اس کا نتیجہ یہ کہ معاشرے میں امنیت پھیلانا اور سلامتی پھیلانے کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. قرآن مجید میں بعض مفسرین کے مطابق وہ آیت جو پہلی مرتبہ جہاد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں سورہ حج کے آیت نمبر 39 ہے، جس آیت میں خداوند تبارک و تعالی فرماتے ہیں: اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. وہ حضرات جن پر ظلم کیے گئے، وہ مظلوم قرار پایا گیا، اور ان پر جو ظلم ڈھائے گئے ان کو خداوند تبارک و تعالی نے جہاد کا اذن دیا ہے، اور خداوند تبارک و تعالی ان کے مدد کرنے پر قادر ہے اور مددگار ہیں. تو بعض مفسرین کے مطابق یہ پہلی آیت ہے جو حکم جہاد کے بارے میں نازل ہوئی اور حکم جہاد تشریح کی گئی. بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، کچھ اور آیتیں بیان کرتے ہیں کہ وہ جہاد کے بارے میں نازل پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ دوسری آیتیں ہیں. لیکن بہرحال بعض مفسرین کے مطابق کہتے ہیں کیونکہ اس میں صراحتاً اس آیت میں لفظ اذن استعمال کیا گیا جو کہ تصریح ہے اذن اور اجازے میں،
بس اس بنا پر جہاد کا اذن اور اجازہ دینے کے بارے میں یہ پہلی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بعض روایات کے مطابق کہتے ہیں کہ جب مشرکین قریش نے مسلمانوں پر متعدد ظلم اور جور اور بربریت کیا اور ان کو پیٹے مارے، یہاں تک کہ مسلمان زخمی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اذن جہاد مانگتے تھے، تو اس وقت رسول گرامی اسلام فرماتے تھے ابھی تک ہم پر حکم جہاد نازل نہیں ہوئی، اس لیے آپ لوگ صبر کریں۔ لیکن جب مسلمان اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر گئے، اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی اور مسلمانوں کو اذن جہاد دیا گیا۔ اس آیت کے میں حکم جہاد صراحتاً بیان کیا گیا، اور سورہ حج کے آیت نمبر 42 میں فلسفہ جہاد کس وجہ سے حکم جہاد دی گئی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ارشاد فرما رہے خداوند تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ کن لوگوں کو اس نے جہاد دی گئی؟ ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے بے گناہ نکالے گئے اور ہجرت کرنے پر مجبور کیے گئے، اور ان مسلمانوں کا جرم کیا تھا؟ صرف جرم یہ کہ انہوں نے کہا کہ ربنا اللہ۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہمارا رب خداوند تبارک و تعالی ہے۔ اس بنا پر ان کو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور اس کے بعد خداوند تبارک و تعالی فلسفے جہاد کے بارے میں فرماتے ہیں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدَ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ فلسفہ جہاد یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ خدا نے مسلمانوں کو اور مومنین کو حکم جہاد اگر نہیں دیتے، تو اس صورت میں وہ جگہیں اور وہ مکان جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ کے ذکر کیا جاتا اور عبادت کی جاتی، ان سب کو مسمار کرتے، یعنی منہدم کرتے دشمن۔ لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو، مسلمانوں کو حکم جہاد دیا تاکہ ان عبادت گاہوں اور ان جگہوں کو جس میں خدا کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی حفاظت کی جائے۔ فلسفہ جہاد میں سے ایک یہ ہے۔ جہاد کا فلسفہ اور اغراض و مقاصد بہت ہے، لیکن اس میں سے ایک یہ کہ تاکہ مومنین کے ذریعے وہ جگہ جہاں پہ خدا کی ذکر کیا جاتا ہے ان کو بچا سکے۔ بس اس بنا پر اگر ہم دیکھیں کہ خداوند تبارک و تعالی نے جہاد کا یہ حکم تشریح کیوں کیا، اس کا منطق اور فلسفہ کیا ہے، تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کا فلسفہ یہ کہ پہلے ایک یہ کہ انسان اپنے آپ سے دفاع کر سکے۔ اگر انسان پر کوئی ظلم ہو جائے اور کوئی ظلم کرے
تو مسلمانوں کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ سے دفاع کریں اور ظالم سے مقابلہ کریں اور ظالم کو اپنے جگہ پر بٹھائیں، اور مسلمان کو یہ حق ہے، مسلمانوں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے بعض جگہوں پر زور اور اسلحہ کا بھی استعمال کرے۔ دوسرے اگر راہ اور روش کام نہ آئے تو اس راہ کو بھی اپنا سکتے ہیں اپنے آپ سے دفاع کرنے کے لیے۔ ایک حکم یہ۔ دوسرا حکم اس آیت میں بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اور عام طور پر مومنین کو اور مسلمانوں کو حق ہے کہ وہ ظالم اور جابر حکمرانوں کا مقابلہ کرے، ان لوگوں سے مقابلہ کرے جو چاہتے ہیں کہ خدا کا نام نعوذ باللہ اس دنیا سے مٹ جائے، اور وہ جگہیں جس میں خدا کا نام اور جس میں راہ ہے حقیقت اور صحیح راستہ جہاں دکھایا جاتا ہے، جن جگہوں میں ان کو خراب کرنے کی اگر کوئی ظالم اور جابر حکمران اگر کوشش کرے تو مسلمانوں کو یہ حق ہے کہ ان سے مقابلہ کرے، ان کے مسلحانہ ان سے کیا کرے، مقابلہ کرے۔ یہ حق مسلمانوں کو اسلام میں خداوند تبارک و تعالی نے دیا ہے ان آیتوں کے مطابق۔ اگر انسان صحیح طریقے سے اگر فکر کرے اور اپنے خیال کو صاف کرے، آزاد رکھیں، تو وہ یہ حقیقت سمجھ سکتا ہے اور وہ یقین کرے گا کہ بعض جگہوں پہ انسان مجبور ہے کہ قدرت اور اسلحے کا استعمال کریں۔ اب یہاں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آیا اسلام میں اصالت کس چیز کا ہے؟ اسلام میں اصالت صلح و صفا اور گفتگو کے ذریعے مسائل کا حل کرنے پر اصالت یہ ہے، لیکن اگر یہ چیزیں کام نہ آئے، گفتگو کام نہ آئے، صلح و صفا کے ذریعے بات چیت کے ذریعے مسائل حل نہ ہو، اور وہ ظالمین اگر کسی صورت میں صحیح باتوں کو حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور اپنے ظلم اور بربریت کو جاری رکھیں، تو اس صورت میں انسان کو، مسلمان کو قرآن مجید کے مطابق اجازت ہے کہ وہ زور اور قدرت کا استعمال کرے اپنے آپ سے دفاع کرنے کے لیے۔ تو اگر انسان صحیح طریقے سے اگر فکر کرے تو یہ حیوانات بھی، جانور بھی درک کرتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ سے دفاع کرنا لازمی ہے۔ یہ جانور اور حیوانات بھی درک کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایک جانور دوسرے پہ حملہ ور ہوتا ہے تو وہ دوسرا اپنے آپ سے دفاع کرتا ہے۔ تو انسان کی تو بات الگ ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، خصوصاً مسلمان جو کہ خداوند تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کا عبادت نہیں کرتا، صرف خدا کو ہی اپنا معبود سمجھتے ہیں، وہ مسلمان کبھی ظلم اور بربریت کو قبول نہیں کر سکتا، اور وہ کسی ظالم اور جابر حکمران کے مقابلے میں سر تسلیم نہیں کر سکتا۔ مسلمان کی خصوصیت یہ ہے، تو وہ تو بطریق اولا اپنے آپ سے دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمان کبھی ذلت اور بے شرمگی قبول نہیں کرتا، اس لیے خداوند تبارک و تعالی نے اذن جہاد کے ذریعے مسلمانوں کو، اس مومنین کو عزت بخشی، اور اس حکم کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے عقیدے کی حفاظت، اپنے
آئین کی حفاظت اور اپنے نوامیس اور ان کے اہل و عیال کے حفاظت کرنے کے لیے یہ اذن جہاد کے استعمال کرنے کا خداوند تبارک و تعالی نے اجازت دیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات واضح یہ ہوا کہ اسلام کے مطابق جہاد نعوذ باللہ کسی پر حملہ کرنے کے لیے یا معاشرے میں ناامنی اور آتنکی پھیلانے کے لیے اور بربریت چلانے کی کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ اس جہاد اپنے آپ سے دفاع کرنے کے ایک وسیلہ ہے۔ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں اور اگر بات یہاں تک پہنچیں کہ اس جہاد کے حکم پر سب سے زیادہ اگر عمل کرنے والے کون ہیں، اگر آپ تاریخ میں اگر دیکھیں تو ائمہ معصومین علیہ السلام وہ تھے جو اذن جہاد پر عمل کرنے والے، اور حکم جہاد پر عمل کرنے والوں میں سب سے آگے تھے۔ جیسے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے سمجھتے ہیں یا خیال کرتے ہیں کہ میں ہی مولائی ہوں اور باقی سب کچھ نہیں جانتے ہیں، مولا امیر المومنین کو صرف میں چاہتا ہوں، تو اگر صحیح طریقے سے اگر وہ سوچیں تو اس کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے تاریخ میں اگر اس حکم جہاد پر سب سے زیادہ جس نے عمل کیا ہے وہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق بدل کے دیکھیں تو آپ کو یہ حقیقت معلوم ہو جائے گا۔ جیسے کہ اسلام میں سب سے پہلا جہاد جنگ بدر کی صورت میں واقع ہوئی، جس میں مشرکان قریش اور کفار قریش کا اسلام اور اسلامی سپاہی اور مجاہدوں سے مقابلہ ہوا۔ جنگ بدر میں مورخین شیعہ اور سنی مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنگ بدر میں کفار قریش کے 70 لوگ مارے گئے، اس میں سے 36 لوگ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان افراد میں جو کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں مارے گئے کچھ مشہور اور شجاع لوگ بھی تھے، از جملہ ولید ابن عتبہ ایک شجاع آدمی اور دلاور تھا، جس کو امیر المومنین علیہ السلام نے واصل جہنم کیا۔ عاص ابن سعید ابن عاص وہ بھی جو اس زمانے کے مشہور شجاع افراد میں تھے، اس کو بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے واصل جہنم کیا۔ عاص ابن سعید ابن عاص کہتے ہیں کہ تاریخ میں لکھتے ہیں وہ شخص تھا جس سے مقابلہ کرنے کے لیے عمر ابن خطاب نے گریز کیا اور دوری اختیار کیا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ اس میں سے اور ایک مشہور نوفل ابن خویلد جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں سے ایک تھا، اس کو بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے واصل جہنم کیا۔ تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں اگر کسی نے اگر حکم جہاد پر
عمل کیا ہے، عملی میدان میں تو امیر المومنین علیہ السلام سے آگے کوئی نہیں ہے۔ جیسے آپ جنگ بدر میں دیکھیں، جنگ احد میں دیکھیں، جنگ خیبر میں دیکھیں، جنگ خندق میں دیکھیں، جنگ صفین میں دیکھیں، جنگ نہروان، ان سب جنگوں میں آپ دیکھیں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے سب سے زیادہ حکم جہاد پر عمل کیا۔ ہم ان لوگوں سے جہاد کیا جو ظاہری طور پر اور لفظی اور علناً قرآن اور اسلام کے مخالف تھے، اور ہم ان لوگوں سے مقابلہ کیا جو کہ ظاہری طور پہ تو قرآن کا نام لیتے تھے، ظاہری حساب سے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن عملی طور پر جنہوں نے قرآن کا مخالفت کی اور جو قرآن کے جو ہے احکام کے جو مخالفت کیا، ان سے بھی امیر المومنین علیہ السلام نے جہاد کیا۔ تو اگر دیکھنا چاہے کوئی کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر حکم جہاد پہ جس نے عمل کیا وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام، اس کے بعد معصومین علیہ السلام تھے۔ تو بات یہ واضح، خلاصہ یہ واضح ہوا کہ اسلام میں حکم جہاد ایک ایسا حکم ہے جو معاشرے میں سلامتی اور امنیت پھیلانے کے لیے ہے، اور ظالمین اور جابرین سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ایک حکم اور ایک قانون ہے جو اسلام میں موجود ہے۔ اور اس حکم کا آتنکی پھیلانے، فساد پھیلانے، معاشرے میں دہشت گردی پھیلانے کا کوئی رابطہ نہیں۔ یہ دہشت گردی اور آتنکوادی اگر کچھ لوگ جہاد کے نام سے پھیلاتے ہیں تو وہ اس حکم سے غلط استفادہ کرتے ہیں، اور وہ بھی ہر انسان اس کو اپنے عقلی حساب سے جو سالم ہو، عقل سلیم جو رکھتے ہیں، وہ اس بات کو تشخیص کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔